جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج اس اجلاس میں سب موجود تھی. پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب بنفس نفیس موجود تھے. فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین جناب سید مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے موجود تھے اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. شہری رحمان صاحبہ جو سفارتکار بھی رہی ہیں پارلیمنٹرین کے ساتھ ساتھ اور پاکستان میں امریکہ کی سفیر بھی رہی ہیں بنفس نفیس موجود تھی. ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے. ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں عتیق صاحب بنفس نفیس موجود تھے اور جو کچھ انہوں نے کہا ریکارڈ کا حصہ ہے. ایم ایم اے کہ مولانا فضل الرحمان جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی کافی عرصہ کرتے رہے ان کے بھائی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب موجود تھے. ہر سیاسی جماعت ہمارے بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب سینیٹر کاکڑ صاحب موجود تھے تو اور سب نے کہا کہ جو کہ وزیر خارجہ پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. اس پاکستان کے ماحول میں جہاں اس وقت جسے کہتے ہیں نا سیاسی رشاکشی اور پولرائزیشن ہے الحمدللہ آج پاکستان کی جماعتوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے کہ کشمیر کے مقصد پر ہم سب ایک ہیں. یک زباں ہو کر بات کی اور بڑا سالڈ اور بڑا کلیئر میسیج دیا میڈیا کو بھی اور پارلیمان کو بھی ہاؤس آف کامنز کو مدر آف آل پارلیمنٹس کو. دوسری خوبصورت بات یہ تھی کہ جو نمائندگی تھی ہاؤس آف کامنز کے ممبران کی دونوں سائڈز ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سائڈز بھرپور انداز میں موجود تھی. کنزرویٹو پارٹی کے جو ہیں اپنا جناب رحمان چشتی صاحب وہ ماڈریٹ کر رہے تھے اور لیبر پارٹی کی ڈیبی ایبراہمز جو وہ اسٹیٹمنٹ ان کا تھا اور وہ کو چیئر بھی ہیں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر وہ موجود تھی. اور پھر لبرل ڈیموکریٹس لب ڈیپ کے نمائندے ممبر آف پارلیمنٹ بھی موجود تھے. اور حاضری کے لحاظ سے 2 گھنٹے سے زیادہ اجلاس چلا. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ہال میں آپ نے دیکھا اور الحمدللہ پن ڈراپ سائلنس سے لوگوں نے بات سنی اور پارٹیسپیٹ کیا. ہر ممبر نے اظہار کیا اور کھڑے ہو کر جو ان کا اپنا معافی ضمیر ہے اس کو بیان کیا. سب سے بڑھ کر اختتام پر جس کا سچی بات ہے میں بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا. اختتام پر ہاؤس آف لارڈز کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے لارڈ قربان نے ایک ریزولوشن ٹیبل کیا اور وہ پڑھا گیا. اس ریزولوشن کو ہاؤس آف کامنز کے ممبران لیبر کنزرویٹو لبرل ڈیموکریٹس اور پاکستان کے پارلیمنٹرینز جو مختلف پارٹیز سے تھے میں نے جسارت کی اور میں نے کہا کہ ان کے بہاف پر ساری پارلیمنٹ کے بہاف پر میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں. سب نے تائید کی اور ایک متفقہ ریزولوشن جو ہے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مشن اسٹیٹمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں کاپیز بھی ہم نے کچھ کاپیز کروائی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی پیش رفت ہے عرصہ دراز کے بعد جس پر میں پاکستان کے سفارت خانے کو ہمارے نئے ہائی کمشنر نفیس زکریا صاحب کو ان کی جو وابستگی ہے اس ایشو سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک ہے ہمارے ڈائریکٹر جنرل
जनाब डॉक्टर फैसल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनको दियानतदारी से, ईमानदारी से, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फ़तह आज पाकिस्तान की हुई है, ये फ़तह आज उन मज़लूम कश्मीरियों की हुई है जिनकी सिसकियों को, जिनकी आहोज़ारी को आज हाउस ऑफ कॉमन्स में सुना गया, महसूस किया गया। और जो अल्फाज कहे कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म का, जनाब शेल बॉन्डविक का, जो खुद आए और वो अभी नवंबर में मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर से होकर आए हैं। वो खुद बनफ्स नफीस लाइन ऑफ कंट्रोल का मुआयना करके आए हैं। वो दोनों तरफ अतराफ जो अफवाज तैनात है उसको देख कर आए हैं, उन बंकर्स का अब अपना मुआयना करके आए हैं, जो सूरत हाल वहाँ उन्हें देखी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऑस्ट्रेलियन सेनेट की फॉर्मर सेनेटर ली रियानॉन, जो ख़ुद मौजूद थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मलेशिया से नुमाइंदगान का। तो ये इशू अल्लाह के फजलो करम से सेंटर स्टेज पे आया है। और आपने ये भी देखा, शायद देखा होगा, मैंने देखा कि बाहर हिंदुस्तान के चंद लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के पहले तो रुकवाने की कोशिश की, दबाव डाला गया मेंबरान पर, हुकूमत से कहा गया, और उसके बाद कोई 15-20 लोगों ने एहतजाज भी किया। मुझे उन्होंने कहा एहतजाज, मैंने कहा कीजिए भाई, जमहूरियत है, एहतजाज का सबको हक है, आप कर लें, जो नारे लगाते हैं हमारे खिलाफ लगा लें, वहाँ गोलियां बंद कर दें, वहाँ पैलेट गन का इस्तेमाल बंद कर दें, जो हमारे खिलाफ नारे लगाने शौक से लगाइए। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ लेबर पार्टी की शैडो कैबिनेट का, जो शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो खुद, और उनकी काबीना, अगर कल लेबर गवर्नमेंट आती है, वो तो यहाँ के लोगों ने फैसला करना है, अगर आती है तो जो उनकी काबीना के सफ़े अफजल के जो सफ़े अफजल के जो लोग हैं, ख़वातीन व हज़रात, वो वहाँ मौजूद थे और मुझे उनसे इंगेज करने का मौका मिला। तो मुझे ये कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास बहुत मुफीद, बड़ा जामे और बड़ा कारआमद रहा। और इंशाअल्लाह कल एग्ज़िबिशन भी है और मज़ीद दोस्त उस पर पार्टिसिपेट भी करेंगे। मैं भूल गया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज़ाद कश्मीर की 2 साबिक़ वज़ीर आज़म का, जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, जनाब सरदार अतीक साहब, जो मौजूद थे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज़ाद कश्मीर की असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन का, जनाब यासीन साहब का, वो भी मौजूद थे। मेरी आने से पहले जनाब गिलानी साहब से टेलीफोन पर बात हुई, मैंने सारी सूरत हाल के बारे में उन्हें आगाह किया। मेरी मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने सारे यहाँ का जो हम जो करने चले हैं उन्हें एतमाद में लिया। एक तो मैं कहता चलूँ कि उनकी मुकम्मल एंडोर्समेंट थी, मुकम्मल, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे अल्फाज में सराहा जो हम करने चले हैं और जो हमने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मीर वाइज ने कहा, उमर फ़ारूक साहब ने, पिछले 7 साल से मेरा पासपोर्ट ज़ब्त किया हुआ है। हम आना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जमहूरियत के दावेदार हमें पासपोर्ट नहीं देते कि हम ट्रैवल कर सके। अली गिलानी साहब ने जो जज्बात का इजहार किया, वो बुज़ुर्ग हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय उनका शुक्रिया अदा करने के। यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल मलिक साहिबा हमारे स्पीकर्स में से एक स्पीकर थी आज। उनका नाम था,
ان کو ویزا نہیں ملا, وہ آنا چاہ رہی تھی, ہم لانا چاہ رہے تھے, ان کو ویزا نہیں دیا گیا. تو ہم نے ان کو دعوت دی, کہیں ویزا آڑے آ گیا اور کہیں ہندوستان کی حکومت کی پالیسی. وہ پیچھے سوری نہیں, ایسے نہیں جناب, سوری ایسے نہیں جناب. آپ کی تقریر سنی, آج وہاں موجود تھے, بڑا اچھا آپ نے خطاب کیا. اور یہ مجید نظامی صاحب جو تھے ان کا بھی یہ خواب تھا کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کسی حد تک حل ہو. اب وہاں کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چدمبرم, انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھارت کشمیر کا ایشو کھو رہا ہے, اور آج ہمیں جو ہے آپ کے خطاب کے بعد کامیابی نظر آئی ہے. اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو؟ دیکھیے, بہت بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کا ایک میسج جانا کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کشمیریوں کے ساتھ متحد مٹھی کی طرح کٹھے کھڑے. ایک بڑا میسج تھا, وہ چلا گیا. دوسرا, یہاں ممبران پارلیمنٹ کی گفتگو سنے جو ہاؤس آف کامن کے ممبران ہیں, اور انہوں نے کہا, اور آپ ناروے کے وزیر اعظم کی گفتگو سنیں کہ جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ دو ملکوں کے درمیان ہے. چلے مان لیتے ہیں دو ملکوں کے درمیان ہے, بائیلیٹرل ہے. تو اگر بائیلیٹرل ایشو ہے تو بائیلیٹرل ایشو تو حل ہوگا نا گفت و شنید سے. وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سپٹمبر میں میری آن دا سائڈ لائنز آف UNGA میری سشما جی سے ملاقات طے ہو گئی, ٹائم طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی, اور آخری لمحے پر انہوں نے اپنا میٹنگ کال آف کر دی. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ کسی تیسرے کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے, اور دو طرفہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور وہاں حالت بڑی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے, اور دو پڑوسی ہیں, ایٹامک پاز ہیں. تو اس سے تو پورے خطے کا امن برباد ہو سکتا ہے. دنیا کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم اس ایشو کو, اگر ہم وہاں دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. وے فارورڈ پہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی آواز اٹھائی جائے گی, اور ہم نے کمٹمنٹ کی ہے پولیٹیکل, مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جاری رکھیں گے. اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ بہت عرصے بعد انشاءاللہ اسی ماہ برسلز میں ایک پبلک ہیئرنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ کر رہی ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جس سے لوگ کشمیر کے بارے میں, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تو وے فارورڈ یہ ہے کہ کنسنسس بنایا جائے, دنیا کو باور کرایا جائے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے, ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور اس فلیش پوائنٹ کو یہ پورے ریجن کے معاملات اس سے بگڑ سکتے ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہاتھوں سے کھسکتی دکھائی دے رہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسپیشل لاز بنائے, آپ نے 7 لاکھ افواج جمع کی, آپ نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا, آپ نے مرڈر, میس گریوز, ریپ کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کیا, تحریک دبی نہیں. آپ نے روابط کاٹ دیے, نظر بندیاں کر دی. آپ نے آپ دیکھا کہ وزیر اعظم ہندوستان 3 اور 4 تاریخ کو, آج اور کل وہاں تھے. دنیا نے دیکھا کہ اسپیشل فوج ڈپلوائے کرنی پڑی, لاکھوں لوگ کے علاوہ اور کمک بھیجنی پڑی ان کے دورے کو محفوظ کرنے کے لیے, اور اس کے باوجود ہو کا عالم تھا, ہڑتال تھی, مکمل شٹر ڈاؤن تھا. اس سے بڑا مظاہرہ, اس سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کی ریفلیکشن کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے پاکستان میں دیکھ لی, پاکستان کی پارلیمان کی دیکھ لی, آزاد کشمیر میں دیکھ لی, آزاد کشمیر کی حکومت کی دیکھ لی, اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی دیکھ لی.
اور ہندوستان کے اندر آوازیں جنم لے رہی ہیں. تو وے فارورڈ انشاءاللہ نکلے گا. ایسے نہیں جناب. شفیق مغل سر نام ہے, A1 ٹی وی آج نیوز کا بیورو چیف ہوں UK اینڈ یورپ کے لیے. میرا فنڈامنٹل کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا آج تک یہ سٹانس رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی مدد کرتا ہے. گزشتہ دنوں محترمہ شیریں مزاری جو ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اب اس نعرے سے آگے بڑھ کر کے کام کرنا ہوگا. سر کشمیری قیادت بھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا کہ نالا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ نیا سٹانس کیا ہے, نئی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور نئی صورتحال کیا سامنے لے کر کے آئیں؟ دیکھیے خارجہ پالیسی نئی کی ضرورت نہیں ہے, جس پہ سبھی متفق ہیں. نئی بات کیا کرنی ہے آپ نے؟ بتائیے نا. جب ساری جماعتیں ایک مقصد پر متحد المقصد ہے تو نئی بات کیا کرنی ہے؟ صرف یہ ہے کہ اس میں ایک نئی جلا, ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے جو آج پھونکی گئی ہے الحمدللہ. سوری نہیں جناب, سوری نہیں, ایسے نہیں, دیکھیں ایسے نہیں ہوگا. نہیں ڈسپلن ضرور, آپ کی باری آ جائے گی. نہیں میرے دوست ایسے نہیں, ایسے پلیز آپ اپنی باری کا سر. سر آپ جب پہلے بھی فارن منسٹر تھے, نون لیگ کی حکومت بھی, پیپلز پارٹی کے تمام لوگ اس ایشو پہ ایک ہی سٹانس رکھتے ہیں اور سب بھی اس پہ پورا زور لگاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں 15 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, تمام حکومتیں یہاں پہ پارلیمنٹ کو اپروچ کرتی ہیں, جیسے آج کی آپ کی کانفرنس تھی, پہلے بھی لوگوں نے کی, لیکن برطانوی حکومت کا یہ رویہ جو آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی, کیا اس کو ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات جو انڈیا میں سمجھ گیا سوال, سمجھ گیا سوال. قبلہ بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ اتفاق تو پہلے بھی تھا, لیکن اس اتفاق کو اس شکل میں اس کا مظاہرہ نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ہاؤس آف کامنز میں اس پارلیمنٹ کی پریمیسز کے اندر اس قسم کا اجلاس ہوا, اور جو گفتگو وہاں ہوئی ریکارڈ پہ ہے, ریکارڈڈ ہے, آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں, اس کو دیکھیں. سر سیشن بھی ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے, دیکھیے برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے وہ ایک کلیم کرتے ہیں, ایک نیوٹرالٹی ان نے رکھنی ہے. بجا طور پر حکومتیں نیوٹرالٹی کا وہ ایک ان کا ایک لبادہ ہے, لیکن برٹش گورنمنٹ پارلیمنٹ کو زیر نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مرضی کا اظہار کیا, تو کیا وہ رکے؟ نہیں رکے. تو یہ ایک چینج ہے, یہ ایک موڈ میں تبدیلی آ رہی ہے. عوام الناس, جب پبلک اوپینین تبدیل ہوتی ہے نا قبلہ, تو پھر حکومتیں اور پارلیمنٹس بھی رسپونڈ کرتی ہیں. جیسے جیسے پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے, پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے کشمیریوں کی وجہ سے. یہ جو آج ماحول چینج ہو رہا ہے, اس میں کشمیریوں کا خون اور پسینہ ہے.